ہمارا پاکستان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا اگر ایک ساتھ ہوتا تو وہ ایک زیادہ اسٹرانگ ملک ہوتا. یہ بیسکلی انگریزوں کی ایک چال تھی جنہوں نے پاکستان کو سیپریٹ کر دیا اور ہمیں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ایک سیپریٹ کر کے, اور جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے ان کو خوار ہونے کے لیے, انڈیا سے ذلیل ہونے کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. اگر وہ لوگ لڑنا چاہتے ہیں تو اس چیز میں تو پاکستان کمزور کسی دنیا میں کسی سے کمزور نہیں ہے. تو امریکہ کو شکست دے سکتا ہے یا اسرائیل کو دے سکتا ہے یا برٹش کو دے سکتا ہے, تو انڈیا کیا ہے؟ انڈیا ہمارے سامنے اور ہماری فوج کے سامنے. ہماری پاکستان کی اکانومی اس ٹائم پہ اتنی کم ہے جو کہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتی, اور انڈیا ہمارے ساتھ کیا لڑے گا؟ آلریڈی ایک گرے ہوئے ملک کو وہ اور کیا گرائے گا؟ اور انڈیا کے پاس اور بہت سارے کام ہیں, ان کے آلریڈی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے, وہ فوکس کر رہے ہیں اپنے آئی ٹی کے اوپر, اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے, اور بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑیں. ان کو ضرورت نہیں ہے نا, مطلب پاکستان کے پاس ہے کہ آج انہوں نے آ کے جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا ہے, ان کی مطلب ایک کمپنی ہماری ٹوٹل جی ڈی پی سے زیادہ ہے اس کی جو نیٹ ورتھ ہے, تو ان کو ضرورت نہیں ہے مطلب پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی. انہوں نے کرنا کیا پاکستان پہ اٹیک کر کے؟ پہلے ڈوب رہے ہیں ہم لوگ. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال. میں ہوں ثنا امجد. پاکستان کے ٹینکس ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑ سکیں, ایسا کہنا ہے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا. انہوں نے 25 صحافیوں کے سامنے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈیا سے جنگ نہیں لڑ سکتا, اور اس کی انہوں نے بہت ساری وجوہات بتائیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان کے ٹینکس ایسی حالت میں نہیں ہیں, اور نہ ہی ہمارے پاس فیول ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس اسلحہ اور بارود بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اسی سارے مدعے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نصیر خان, اچھکزئی, کوئٹہ سے. سر, پاکستان کے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ٹینکس اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ لڑ سکیں. انہوں نے کہا کہ ہماری جو اسلحہ ہے, ہمارا جو بارود ہے وہ بھی کم ہے, اور ہمارے ٹینکس اس کنڈیشن میں نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پیٹرول بھی نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اس چیز میں تو میں خود اپنے رائے سے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں قمر باجوہ صاحب کو کہ اپنا بیان واپس لے لے, اور سب سے پہلے تو ہماری فوج دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے, اور دوسرے نمبر پہ ہماری فوج کے ساتھ اسلام کا کلمے کا طاقت ہے, اسلام کا سربلندی کے لیے ہے. تو یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یہ چیزیں. دوبارہ بعد میں ہوگی اس کی فیول کا اور ان چیزوں کا, یہ تو پتہ نہیں کہ قمر باجوہ صاحب کس کنڈیشن میں یہ بیان دے رہے ہیں. یہ تو مجھے بہت زیادہ نامناسب لگ رہا ہے. ہمارے پاس آرمی کے بڑے اچھے افسر ہیں, ہمارے پاس ہمارے جو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ بڑے ایماندار اور نیک اور اچھے بندے ہیں. ہمارے پاس اس کا کور کمانڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے سینئر لوگ ہیں. پتہ نہیں اس کا یہ بیان دینے کا کیا مقصد ہے. سر, انہوں نے 25 صحافیوں کو بلا کر یہ بات کی ہے. بس یہ تو ہم لوگوں کو خود سمجھ نہیں آتا ہے. مجھے تو پاک فوج پہ, پاکستان کے عوام پہ 100% بھروسہ ہے. انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. یہ تو انڈیا ہے کہ ہم لوگوں نے امریکہ کو بھی پاش کیا ہوا ہے, اسرائیل بھی ہم سے ڈرتے ہیں, اور دنیا کی جو قوم ہے, جو ملک ہے, باہر کی ملک کے جو ہیں, وہ ہمارے فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ٹینکس بھی فل آپشن میں ہیں, ہمارے جہاز بھی فل آپشن میں ہیں. ہمارے پاس اللہ پاک نے ہم کو اسلام کی طاقت دی ہوئی ہے, کلمے کی طاقت دی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے پہلے تو لڑنا نہیں چاہیے. میں تو یہی بات میں آپ سے کرنے والی تھی کہ لڑنا ہی کیوں ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے, ہمیں جنگ کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے, صلح کی طرف آنا چاہیے. پہلے تو سب سے یہ بات جو آپ کی بات ہے یہ بالکل 100% صحیح ہے. ہمیں ہمسایوں سے اور دوستوں سے بالکل تو لڑنا نہیں چاہیے. پھر اگر وہ لوگ لڑنا چاہتے ہیں تو اس چیز میں تو پاکستان کمزور کسی دنیا میں کسی سے کمزور نہیں ہے. تو امریکہ کو شکست دے سکتا ہے یا اسرائیل کو دے سکتا ہے یا برٹش کو دے سکتا ہے, تو انڈیا کیا ہے؟ انڈیا ہمارے سامنے اور ہماری فوج کے سامنے. ہمارے فوج میں بڑے اچھے سینئر افسر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کور کمانڈر صاحبان اور ہمارے جو چیف ہے, ہمارے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یہ دنیا کے مانے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. سر, اگر ہم بات کریں انڈیا کی آرمی کی, تو انڈیا کی آرمی نہ صرف ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہے, بلکہ ان کا اگر ہم بات کریں ویپنز کی, میزائل کی, تو وہ ہم سے زیادہ, ان کے سسٹم بہت زیادہ اپ گریڈ ہیں. ہم نے دیکھتے ہیں, ہم آئے دن کوئی نہ کوئی چیز وہ لانچ کرتے رہتے ہیں, جنگی بیڑے, ایون تک یہاں تک کہ انہوں نے اسلحہ خود بنانا شروع کر دیا, اور ایون کہ یہاں تک کہ ہم بات کریں
انہوں نے جو براموز میزائل تیار کیے ہیں رشیا کے ساتھ مل کر، اسے دوسری کنٹریز خریدنا بھی چاہ رہے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک میزائل وہ تیار کر رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اسلحہ وہ تیار کر رہے ہیں، جنگی بحری بیڑے جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں انڈیا ہم سے ان چیزوں میں بہت آگے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات میں کہتا ہوں کہ افغانستان میں نیٹو کی حکومت آئی، وہاں پہ دنیا کے جو سپر پاور تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، اس پہ ہمارا یقین ہے. سب سے پہلے تو ہمارا سپر پاور اللہ ہے، اور اللہ کے بعد جو یہ لوگ آئے تھے جس زور سے افغانستان کے طالب ایک موٹر سائیکل اور ایک کلاشنکوف پہ لڑے ہیں، 21 مملکتوں کو نیٹو کو شکست دی ہوئی ہے. ہماری فوج تو دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، ہمارے طیارے بھی بالکل اپریٹ ہے، ہمارے ٹینکس بھی اپریٹس ہے، ہمارے میزائل بھی اپریٹس ہے، ہمارے پاس اچھے میزائل ہیں، بڑے دور تک مار کرنے والے میزائل. چلے میں یہ آپ کی باتیں ساری مان لیتی ہوں، لیکن جب ہمارے آرمی چیف 25 صحافیوں کو بیٹھ کر یہ بات کہیں گے تو بات صرف 25 صحافیوں تک نہیں محدود رہ جاتی، پورے ملک میں پھیلتی ہے. تو آپ پھر کیا کہیں گے جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری آرمی سب سے بیسٹ ہے، ہمارا ہر ویپن جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہے، تو پھر یہ ہمارے آرمی چیف جب اس طرح کی باتیں کریں گے کہ ہم انڈیا سے لڑنے کی حالت میں ہی نہیں ہیں، تو پھر کس طرح کا امیج جائے گا پوری دنیا میں؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بارے میں جو بھی ہے، اگر بیوروکریسی میں ہے یا سیول میں ہے یا فوج میں ہے، اس طرح بندے کی بات کرنے سے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سیاستدان کرتے ہیں تو اس کا انکوائری ہونا چاہیے. پاک فوج اس طرح ایک ادارہ ہے کہ اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی اور عوام کی سر کے تاج ہے. اگر سر پہ تاج نہ ہو تو سر بے معنی رہ جاتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہے فوج سے ہو، جوڈیشلی سے ہو، جس سے بھی ہو، وہ ایک بات مجھے قاضی فاضل صاحب کی بڑی یاد ہے. اس نے بولا تھا کہ تنقید ادارے پہ نہیں کرنا چاہیے، تنقید بندے پہ کرنا چاہیے. ادارے میں ہر قسم کے آدمی آ سکتے ہیں. ایک ادارے میں جوڈیشلی کو ہم خراب کہتے ہیں، جوڈیشلی سب خراب نہیں ہے. ہم فوج کو خراب کہتے ہیں، فوج مکمل خراب نہیں ہے. فوج میں 2 بندے ہوں گے، 3 بندے ہوں گے، 4 بندے ہوں گے. باقی ہماری فوج دنیا کی پاورفل فوج ہے، اور دنیا نے مانی ہوئی ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے، پاکستان کا فوج. ہم دنیا کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کوئی کر سکتا ہے. تو اس کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے پاس کلمے کا طاقت ہے، ہمارے پاس مسلمان کا طاقت ہے سب سے پہلے. پھر ہمارے ساتھ دوست ملکوں نے جس طرح ترکی ہے اور باقی ملک ہے، سعودی عرب ہے، ان ملکوں کے مسلمانوں کے ہمارے ساتھ دل دھڑکتے ہیں. تو ہم لوگوں کو تو پہلے اس طرح بات کرنی نہیں چاہیے. تو ہم باجوہ صاحب کو میں یہ پیغام اپنے طرف سے باجوہ صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب تھوڑا سوچ سمجھ کر کے بیان دینا چاہیے. سر آپ کا نام؟ علی. سر پاکستان کے ایکس آرمی چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی ایک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ آج کل گردش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ٹینکس اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑ سکیں، نہ تو ہمارے ٹینکس اس کنڈیشن میں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس فیول ہے. کیا کہیں گے آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر؟ اوبویسلی آرمی چیف ہیں وہ، آرمی چیف انہوں نے ایز اے آرمی چیف پاکستان کو سرو کیا ہے، تو وہ کسی نہ کسی لاجک کی بیس پہ یہ بات کر رہے ہوں گے. ان کو آئیڈیا ہے، بہتر آئیڈیا ہے کہ ہماری آرمی کتنی اسٹرانگ ہے. اور ویسے بھی یہ بات اگر ہم اس کو اس وے سے لیں کہ یہ ہماری آرمی اس ویک ہے، تو پھر تو یہ بالکل ایک نیگیٹو بات ہے. لیکن انہوں نے اس وے میں اس کو بات کو نہیں کیا. ہم ایز این آرمی یا ایز اے پاکستانی ہمیں اس بات کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. اور ویسے بھی ہماری پاکستان کی اکانومی اس ٹائم پہ اتنی کم ہے جو کہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. اور انڈیا ہمارے ساتھ کیا لڑے گا؟ آلریڈی ایک گرے ہوئے ملک کو وہ اور کیا گرائے گا؟ اور انڈیا کے پاس اور بہت سارے کام ہیں. ان کے آلریڈی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے، وہ فوکس کر رہے ہیں اپنے آئی ٹی کے اوپر، اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے، اور بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑیں، اس ملک کے ساتھ لڑائی کریں جو ملک آلریڈی ایک ویکنس کا شکار ہے، ایک اکانومی جس کی آلریڈی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ پاکستان سے لڑائی کرے گا. تو پاکستان کو ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں. وہ کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. مجھے لگتا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اکانومی کو کس طریقے سے بہتر کریں. اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے اپنے کام کے اوپر تاکہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکیں. سر اب کہا جا رہا ہے کہ قمر جاوید صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خلاف ہے ہماری پاکستان کی اور پاکستان آرمی کی.
اور ایسے جو ہمارے جرنل ہیں ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک پاکستان کا آرمی چیف ہے، آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کورٹ مارشل کر لینا چاہیے. ہم لوگ بہت زیادہ ججمنٹ دے دیتے ہیں بغیر کسی لاجک کے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری کنڈیشنز کیا ہیں، تو ہم بغیر کسی لاجک کے، بغیر اس کے اوپر ریسرچ کیے ہم ڈائریکٹلی ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ ان کو ہم کورٹ مارشل کر دینا چاہیے. حالانکہ وہ ایک آرمی چیف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، انہوں نے ایک پوری آرمی کو لیڈ کیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بھی ایک ہمارے پاکستانی پرسن جو بھی ایک اتنی اچھی جگہ سے ریٹائر ہو کے گئے ہیں، ہم ان کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں. سر یہی بات میں آپ سے کرنے والی تھی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے عہدے پر ہوتا ہے تب تو ہم اس کو بڑی عزت دیتے ہیں، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن جب جیسے ہی وہ برطرف ہوتا ہے یا ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے کٹے چھٹے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا. جب وہ اپنی سیٹ پر موجود ہوتے ہیں تب اس طرح کی چیزیں سامنے کیوں نہیں آتی؟ ہاں، یہ تو اب ہمارا سسٹم اس طرح سے ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم نے سیٹ کو سلام کرتے ہیں. جب نواز شریف حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف ہی سب کچھ ہے. جب عمران خان حکومت میں ہوتے ہیں تو عمران خان ہی سب کچھ ہے. پاور، یہ ساری گیم ہے پاور کی. بیسکلی ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہم اپنے ملک کا سوچتے نہیں ہیں، ہم صرف پاور اورینٹڈ لوگ ہیں. جس کے پاس پاور ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں انڈیا کی، جس طرح ہمارے سابق آرمی چیف نے بولا، جنرل باجوہ صاحب نے، کہ ہم انڈیا سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، ہم انڈیا کے ساتھ صلح کرنی چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ پوری دنیا انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہی ہے اور ہم ابھی بھی اس صورتحال میں انہی باتوں پر ہم بحث کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، ہماری آرمی زیادہ ہے یا ان کی آرمی زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے یا ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے. ہم اسی جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہے اور انڈیا دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. بیسکلی ہمیں دنیا نے ان کاموں پہ لگا دیا ہے ہمیں اور کمزور کرنے کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرا اپنا ڈیسیجن ہے، میں کسی کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. جو مجھے خود ایسا لگتا ہے وہ یہ کہ ہمارا پاکستان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا اگر ایک ساتھ ہوتا تو وہ ایک زیادہ اسٹرانگ ملک ہوتا. یہ بیسکلی انگریزوں کی ایک چال تھی جنہوں نے پاکستان کو سیپریٹ کر دیا اور ہمیں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ایک سیپریٹ کر کے، اور جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے ان کو خوار ہونے کے لیے، انڈیا سے ذلیل ہونے کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. اب وہ مسلمان کبھی حکومت میں نہیں آ سکتے کیونکہ وہ ایک بہت چھوٹا سا پیچ رہ گیا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک ڈیسیجن ہی غلط تھا پاکستان اور انڈیا کو آپس میں سیپریٹ کرنے کا. تو یہ انڈیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی کرے گا کبھی. ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے. وہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ اپنے ملک کی سطح پہ ہم یہ سارے ڈیسیجن میک کرتے رہتے ہیں کہ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. انڈیا کو ضرورت ہی نہیں ہے ہم سے لڑنے کی. ہم آلریڈی اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ویسے ہی آلریڈی بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں. پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو ٹینکس ہیں وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑ سکیں. انہوں نے 25 صحافیوں کے سامنے یہ بات کی ہے، کہا ہے کہ ہمارے پاس نہ تو ٹینک اس کنڈیشن میں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس فیول ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ وہ ہمارے سابق آرمی چیف ہیں، ان کو ان چیزوں کا بیٹر آئیڈیا ہے کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہیں. تو وہ ان کو اس بارے میں بہتر نالج ہوگا کہ مطلب کس کنڈیشن میں ہماری صورتحال ہے، کیا ہم آیا فائٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں کر سکتے. تو یہ تو ان کا جو ہمارے سے نالج ہے وہ کافی بہتر ہے. تو انہوں نے اپنے نالج کے حساب سے یہ سٹیٹمنٹ دی ہوگی نا، تو ان کو کیونکہ بیٹر آئیڈیا ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ بجٹ کی بھی اتنی کمی نہیں ہے ان کو. ان کے مطلب ٹینکس ریڈی ہونے چاہیے ایٹ ایچ اینڈ ایوری ٹائم، اور فیول کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے ان کو. تو مطلب ایسی سٹیٹمنٹ بنتی نہیں تھی جو دی ہے انہوں نے. یہی تو سب کہہ رہے ہیں کہ ایسی سٹیٹمنٹ دینا پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی. انہیں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. جی ایسے ہی ہے. بیسیکلی جب آپ ہٹ کریں گے مطلب عوام کو تو یہ یقین ہے نا کہ ہمارا سب سے زیادہ جو ایکسپینس ہے وہ ہماری ڈیفینس پہ ہو رہا ہے. تو مطلب جب اتنا زیادہ انویسٹ کر رہی ہے عوام اس چیز پہ، تو وہ کام بھی ٹھیک نہ ہو. ویسے بھی تو کسی چیز کا کوئی حال نہیں ہے. اگر جس چیز پہ سب سے زیادہ ہمارا ایکسپینس ہو رہا ہے وہ بھی اس سوٹیبل کنڈیشن میں نہ ہو، تو مطلب عوام کو تو مطلب ان کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوں گے نا. تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کو غصہ آئے گا، بھائی یہ کیا ہے، بھائی ہم اتنا خرچہ بھی ہو رہا ہے ہمارا لیکن ہم پھر بھی کسی کام کے نہیں ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے سارے کام. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ہمیشہ لڑائی، جنگ، ہتھیار، ٹینکس، ان سب کی ہی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم کبھی ایجوکیشن سیکٹر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم کبھی IT سیکٹر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹینکس ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑ سکیں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا ایجوکیشن کا نظام اچھا نہیں ہے، ہمارا IT کا نظام اچھا نہیں ہے، ہم ان سیکٹرز میں انڈیا کے ساتھ لڑ نہیں سکتے؟ ہم ان چیزوں میں مقابلے بازی کیوں نہیں کرتے؟
बस ये तो हमारी जो सोच है ना बड़ों की, वो शुरू से ही उन्होंने लड़ाई पे लगाया हुआ है हमको, कितनी 4-5 जंगें कर चुके हैं हम, और हर वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर सीज फायर की वायलेशंस हो रही होती हैं। तो ये तो हमारे जो अपर लेवल पे जो बंदे बैठे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना इन चीज़ों के बारे में। जब वही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नीचे वाली